سفارے نہیں بھولے آقا نے دیے تھے جو سفارے نہیں بھولے وہ دن جو مدینے میں گزارے بھولے جمعے کی صبح آپ کے والد رخصت ہوئے عالم سے اور عید تھے کچھ دن تو بڑی تشویش نہیں تھی لیکن بس ایسے ہی لگتا تھا کہ کسی دن کا انتظار ہے اور اس بات میں نہیں کرنی چاہیے لیکن یقین و تسلی دلانے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں تو میرے سے مانگنے سے کہا خدائی سے بہت زیادہ لگتا ہے جمعہ دوبارہ انشاءاللہ امید ہے جمعہ تک پہنچی تو جمعہ ان کو مل گیا قیامت تک وہ آرام سے ہم ان کی دعاؤں کی نقل میں دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت دے دے نجات بلند فرمائے بندگی کسی بھی درجے پہ ہو وہ مغفرت سے بے نیاز نہیں ہو سکتی کیونکہ جو مغفرت ہے وہ اپنے اپنے درجے پہ اور دعاؤں سے انسان ثواب سے گناہگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں نیکوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور جو پہلے سے بڑے لوگ ہیں جن کو ہدیہ پیش کرتا ہے تو وہ بھی ہدایت اور حج سے نوازتے ہیں اور جو مغفرت کی چادر ہے وہ بھی اتنی رنگ برنگ ہے کہ اللہ مغفرت نصیب کرتا ہے کسی کو چھپا دیتا ہے اور کسی کو چھپا کے پھر ظاہر کر دیتا ہے اور جگمگا دیتا ہے اور قبر مزار اور مزار روزہ کہلانے لگتا ہے اس روح کا کیا عالم ہوگا کہ مٹی کا ڈھیر قبر کہلائے وہی مزار کہلائے اور وہی روزہ کہلائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بہت قریب ہے اس دن انہوں نے ہر مومن کے لیے کہہ دیا کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے واقع ہم کسی ولی کی قبر کا روضہ کہیں یہ دربار کہیں تو یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی اور کوئی بات کی طرف سے نہیں ہوتی ہے معلوم و نامعلوم میں فرق ہوتا ہے خصوصاً ہم نے آج یہ پڑھی ہماری خالد اور مامی آج اپنے ہم محفل رکھی تھی سوئے میں وہ تو فاتحہ دن کو کر لی دور کے بعد تو پھر موقف پہ میں نے کہا وہیں آ جائیے وہ بھی محفل آپ کی ہے یہ سارے ثواب بھی ہوگا ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ اگر دیکھیے ایسے ایسی پھیلی چاہیے اللہ تو خوشی بڑی ہفتے میں دیکھیے پھر کے یہ ہفتے کو 25 تاریخ کو تو 26 ہے شاید ہفتے کی تاریخ 26 اگر 26 اور وہ ہوتی نہیں ہے ہفتہ خالی میں ہوتا نہیں ہے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی تو آپ ہفتے کو 27 کو تو اجازت صاحب سے اور آج خالی صاحب بھائی صاحب کی خاص تعلیم ہوتی ہے رسول صاحب سب ہم نے یہاں وہ کر لیا آج بات اور کئی سال 30 سال سے کم کلاس کوئی ہے ہی نہیں شکل ہوتی تھی اور اب صحت ہو پاتا ہمارے ساتھی وہاں نہیں ہو پائے پھر بھی
27 اتوار ہے، اس دن وہاں ان کی یاد میں محفل ہے، بڑے لوگ کی جگہ ہے، ان کی یاد رہتی ہے، اور یاد جو عرس مناتے ہیں، عرس مناتے مناتے لوگ صاحب عرس ہو جاتے ہیں۔ جو کسی کی یاد کرتا ہے تو پھر وہ خود بھی یادگار ہو جاتا ہے، وہ انہیں کا یادگار کرم ہوتا ہے سب، جس نے ان پہ کرم کیا ہوتا ہے، وہ جب ان کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے والا اس ہستی کا یادگار کرم ہوتا ہے۔ آپ جو نعت پڑھتے ہیں آپ حضور کے یادگار کرم ہیں، آپ جو قرآن پڑھتے ہیں آپ اللہ کا کرم، اللہ اکبر، اللہ بات چھٹ جاتی ہے لیکن پھر موقع بھی نہیں ملتا لوگوں کو، اور باہر بھی لوگ ہیں کچھ آپ یاد نہیں بہت دیر سے پہلے سے، لیکن ہم اپنے وقت کے محفل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ موسم تو خوشگوار ہے، سردی ہے، بیٹا بیٹھے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ لوگ تو پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں، جو نئے نوجوان تھے وہ توجہ سے سنے۔ انتظام یہ ہمارے عظیم بھائی کا بہت اچھا ہے، کہ کوئی ساؤنڈ اور کیمرے سے اسکرین بھی لگی ہوئی تھی، دیکھا تو وہاں سے بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں بھی منزلیں ہوتی ہیں، یہ سارا سفر معلوم سے نامعلوم کی طرف، علم سے غیب کی طرف کا سفر ہوتا ہے۔ لوگ غیب کو سمجھتے نہیں ہیں، مطلب مسلسل آپ ایک غیب جاننے کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو غیب کے قائل نہیں ہیں یا غیب کے جاننے کے قائل ہیں، جبکہ ہر شخص غیب جاننے کے سفر میں جا رہا ہے، اور جہاں جس قدر پہ پہنچتا ہے لوگوں کو خبر دینے والا مل جاتا ہے، تو وہ پہلے سے باخبر ہوا کہ نہیں، اور جب پہلے سے جب باخبر نہ ہو تو اس سے بغیر نہ سفر کرنا چاہیے، نہ کسی درخت کے سائے میں آرام کرنا چاہیے۔ ایک درخت کو آپ دیکھتے ہیں، درخت نظر آتا ہے، توجہ سے دیکھیں گے، اب یہ آپ نے ایک ایسے علم سے جس سے بنایا تھا ایک درخت ہے، اب جب غور سے دیکھیں گے تو اس کی پتیاں نظر آئیں گی، پھر غور سے دیکھیں گے تو جو پھل چھپے ہوئے تھے وہ نظر آئیں گے، اور پھر دیکھیں گے پھول نظر آئیں گے جیسے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے پھل کڑوے ہیں کہ میٹھے، اور یہ عمل مت کیجیے گا جب تک باغباں سے نہ پوچھ لیجیے کہ کس چیز کا پیڑ ہے، اور اس کا پھل کڑوا ہے یا میٹھا ہے، کیونکہ اگر آپ نے تجربہ کیا اور وہ کڑوا نکلا تو فائدہ ہے کہ کڑوا پھل آدمی دوبارہ نہیں کھاتا ہے بلکہ اسے نفرت کرتا ہے اس کو، اور اگر میٹھا پھل ہو تو پھر بار بار کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح شخصیات، اسی طرح ساری باتیں، جب کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے اسے جاننے کی کوشش کیجیے، اور اگر میٹھے پھل ملے اور اگر سایہ نہ ہو پھل میٹھے تو پھر وہی بڑا ہوتا ہے، ہر لمحے ایک سفر ہے وہ جاری ہے، کوئی بھی گفتگو کیجیے، سورہ رحمان کی تلاوت، وہ میں تقریباً اس وقت آنے کو گیا تھا، کاغذ سے نظر گیا تھا، لیکن جب تلاوت شروع ہوئی تو پھر سننا چاہیے تھا، یہاں سے سنیں یا وہاں سے سنیں، نظر کا ہونا تو آپ نے کہا آپ نظر کا ہونا بات پہلے، سب سے پہلے سماعت کی بات، سب سے پہلے سننا ہے،
پھر دیکھنا ہے. اور علم جو ہے وہ سماج سے زیادہ پہنچتا ہے، اور اس میں پھر سننے والوں کی قید نہیں ہوتی ہے کہ کس عمر کے. کتاب پڑھنے کے لیے تو پہلے جانا ضروری ہوتا ہے. کتاب سے جو علم پہنچتا ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہے. ہر شخص کتاب نہیں پڑھ سکتا، لیکن سننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں. اب اس سنانے والے پر ہے کہ وہ ایسی بات کریں کہ لوگ سمجھ جائیں، تو ہم جو سنیں گے کیفیات کی باتیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں. پھر وہ سننے سے لے کے الفت اور محبت یہ اور قریب کر دیتی ہے. سب اس کو ایسے کرتے رہیں گے. مجھے یہاں کچھ دل مستق جو پڑھنے کے لیے لگتے ہیں نا، تو وہ بھی ایسے انداز ہوتے ہیں. کیونکہ ایک وقت موضوع رکھ لیا جائے کہ ماس میں غور اگر اچھا کوئی ایسی وہ جماعت کے مل کے پڑھنے، جیسے اعلیٰ حضرت کا بطرہ نصب سے والا ہمارا نبی، تو کافی لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور شرکت ہو جاتی ہے. پھر ہمارے تو ماشاء اللہ تعلیم اتنے لوگ پڑھنے والے سب سے اور اعلیٰ ہمارا نبی پڑھنے کوئی بیانی اگر نعت پڑھنے پڑھنا چاہتے آپ ہیں ساتھ ہی آپ پڑھ لیں گے. آپ اور کوئی اور قاری صاحب تو اپنے رنگ میں بچے ہیں، یا قاری صاحب پڑھنے اور یہ صاحب پڑھنے ایسا کر یہ ہو سکتا ہے. جی قاری صاحب کو خبر نشاد سے کیا ہوا ہے. ارشاد آ رہے تھے. اب یہ دونوں دیر ہو بہت دیر 12 بجے کے بعد آئے تو تمام بنا ہے پھولا لاجواب آقا، بنا ہے پھولا لاجواب آقا، کہاں سے لاؤں جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن تمام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن تمام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. جو لوگ جائیں قرآن پڑھنے، ہمیں تو تکمیل ہے تیری صورت. اے شاہ خوباں اے جان جانا، اے شاہ خوباں اے جان جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا. اے شاہ خوباں اے جان جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا. فلک پہ چھائے جو کالے بادل، تو تیری زلفوں کی یاد آئے. فلک پہ چھائے جو کالے بادل، تو تیری زلفوں کی یاد آئے. جو دیکھا قوس قزح کو میں
نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو ہے صائم عجیب انسان ہے روز محشر سے کیوں ہراساں ارے تو ملکی ہے نعت پڑھتا ارے تو ملکی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو ملکی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا بنا ہے دھولا لاجواب آقا کہاں سے لاؤں جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے اولا والا نبی کو ایسی نعت پڑھی جو جتنے نعت موجود ہیں وہ مل کے پڑھے لیکن قاری صاحب کا اپنا مقام اپنا مزاج وہ ہے ایک اور بات مل جائے گی لیکن اس رنگ میں حامل نہیں کیا جو محفل کا رنگ چل رہا تھا اس سے ہمدرد اور ہم آواز اور خانقاہی کیفیت اور سب سے اولا والا ہم نبی فرمائش بھی کی تھی اور اس کا خیال رکھنے کی لہٰذا کیا ہوا توجہ لوگوں کی اتنی نہیں ہوئی حالانکہ حضور کی تعریف اور مدحت اس سے کچھ ہے لیکن ایک نیا سا کلام تھا معلوم بھی نہیں ہوئے اور یہ سب بات اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اس کو تربیت کیا سمجھتی اس کو پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور میں اپنی صحبت میں اس حالت میں ہوں کہ اب مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا اور دوست کا حق یہ ہے کہ اسے کچھ محسوس ہو تو اس کو بتا دے جلد یا بدیر ہم اکثر دیر سے بتاتے ہیں مگر شیشے کو جتنی دیر سے صاف کرو گے وہ بات بڑھتا جائے ہر صحبت میں اپنے کسی دوست کی کسی بات سے خوش ہوتے ہیں کوئی بات خوش نہیں آتی اب ٹی وی پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ یقین مانیں قیامت گزرتی اور رہتا ہے ایسی برداشت کرنی پڑ جاتی ہے جو بالکل ہی وہ نہیں ہوتی لیکن ہم ٹھہر جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ پھر اللہ موقع دے دوسری ملاقات میں اس کو صاف کریں لیکن یہ بات ہے اپنی جگہ کہ اگر شیشے کو دیر سے صاف کیا تو وہ بات پڑتا جاتا ہے شیشہ دھلتا جاتا ہے اور اپنوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی اسی پر ایک بات ایسی کس کرتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا آپ کو ایک جان دو خادم ہیں پیر بھائی ہیں آپ کو مقام بہت بلند ہے سیرے القرآن میں اور یہ اللہ کی تعداد میں وظائف کے ساتھ اس کا بہت قریب تو آپ کو کہ اور لوگوں میں سے کہہ رہا ہوں کہ محفل کا احترام دیکھا کریں تو آپ فاتح شامل ہو جائیں اجتماعی فاتح کر دو بھائی تاکہ ایک دن خاص آج ہمارے دوست امیر سونی اجتماعی فاتح کریں ایک دن کی خصوصاً امیر سونی کی طرف سے اور عمران حمید الرحمان کی طرف سے سید اللہ شاہ غازی بابا کی انہوں نے مدد مانگی بھی تھی تو اور نہیں آ سکے آ رہے ہوں گے جو ہے لیکن لنگر وہاں بھجوا کی کہ وہاں تقسیم دے دو ٹھیک ہے بنی سب کیا ہوا ہے یہ بات ہے اب میں شمشاد دلشاد یہ کچھ لوگ ساتھ ہوتے ہیں وہ سفارہ ہونے کے بعد آئیں گے تو پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا اور جمشید بھائی آپ جس وقت ساتھ نہیں پڑھتے ہیں وہ کچھ پڑھ لیجیے پڑھ لیں اس کو پھر ہمارے السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اعلیٰ حضرت کا کلام
سے گلشن کون دیکھے گشت طیبہ چھوڑ کر سے گلشن کون دیکھے گشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گھر تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گھر تمہارا چھوڑ کر سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں میں کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر دل لگائے یار ان کو چین آ جاتا اگر دل لگائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بال باراتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر بال بھائی صاحب آپ جو بابا کے سامنے کی جو میری طرف کی چیز پسند بابا کا پسند فلاں چاہے وہ ہاں ہاں یہ بیٹا تم پڑھنے دے سب سے والا والا ہاں ایسا جاتا تو بہت مشکل ہو جائے گا قریب مصطفیٰ ہے کوئی اسیر دلربا ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی سبز گنبد سنہری جالیوں کو سبز گنبد سنہری جالیوں کو نظر سے چومتا ہے کوئی نظر سے چومتا ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کھلے ہیں پھول گلشن میں ہزاروں کھلے ہیں پھول گلشن میں ہزاروں دلوں میں بس گیا ہے کوئی دلوں میں بس گیا ہے کوئی مدینے جاتے ہیں لاکھوں ہزاروں
آشنا ہے، کوئی کوئی جو طوفانوں سے کشتی پار کر دے، جو طوفانوں سے کشتی پار کر دے، نیازی نا خدا ہے، کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے، کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے، کوئی کوئی۔ ماشاء اللہ یہ نا اس میں کچھ رنگ تھا نا، بیٹے دو شعر پڑھ لیں کیونکہ مختلف لوگوں کو اکیلے اکیلے پڑھنے میں ٹائم نہیں پر زیادہ سن دینا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر طرف، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر طرف، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ دیدہ دے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ دے بوقت عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ماشاء اللہ وہ کہنا جو ہے اللہ ہی کا کہنا ہے، اللہ ہی مرضی سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور خود کن کہا تو حضور سامنے ہوئے، امر اللہ کی طرف سے تھا، حضور معمور ہو گئے، اور پھر ایسے معمور ہوئے اس کو آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صرف تعمیر ہی نہیں ہوتی ہے، تشکیل ہو جاتی ہے، اور تشکیل بھی جو ہوتی ہے اس سے علم قدرت اختیار یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیتا ہے، جیسے انسان کو بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، مخلوق میں سب سے افضل ہے، اور کئی دو چیزیں حاجت مخلوق، حاجت وحدہ لا شریک، اس سے کوئی تقابل کو تواسط بالکل نہیں ہے، لیکن مخلوق میں ہونے میں جو سب سے افضل ہونا جن کا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی جو تشکیل ہے، ان کے نور کی جو تشکیل ہے وہ علم قدرت اور اختیار کے ساتھ ہے، اور کوئی شخص بھی کوئی ایسی چیز نہیں بناتا کہ جو وہ خود کچھ کام نہ کر سکے، کوئی مشین بھی بنائی جاتی ہے اس میں کہ وقت میں کام کر سکے،
کسی کی انرجی سے کرے، جو بھی لائٹ آ رہی ہو تو کرے، پتہ نہیں کرے، لائٹ آ رہی ہے تو اے سی بھی چل رہا ہے اور ہیٹر بھی چل رہا ہے اور بجلی بھی، سارے مختلف ضرور کے نظارے ہیں. ایک اصل چیز تو نور ہے. تو جہاں کبھی نور منقطع ہی نہ ہوتا ہو تو وہ جو چاہے گا وہ ہوتا ہے. جہاں کہیں لائٹ جاتی نہیں، مدینہ شریف میں لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں، حضور کی ہستی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہی نہیں. جو اللہ کے نور سے رابطہ ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے کل تھا، جیسے روز ازل تھا، کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی تغیر کا وجود نہیں ہے. وہ بھی جہاں چاہتا ہے تبدیلی، ساری کائنات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو کسی کو درمیان میں رکھ دیتا ہے، کسی کو خادم بنا دیتا ہے، حکیم بنا دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے، جو چاہے وہ کرے. لیکن کسی اور سے اور کرتا ہے. اور جو صلی اللہ علیہ وسلم نظر اعظم ہے، وہ اپنی خدمت میں مخلوق ہو کے بے مثال، اور بس آپ اہل محبت میں اتنی جلدی ریسیو کرتے ہیں کہ مجھے بڑی تسکین ہو جاتی ہے کہ اللہ نے حضور کو اپنے نور سے خلق فرمایا، یا حضور کا نور خلق فرمایا، اور پھر اس میں کبھی بھی اس نور کو منقطع نہیں کیا، اپنے آپ سے بھی منقطع نہیں کیا. اللہ اکبر. بلکہ مسلسل وہی رابطہ ہے اس وسلم کا اللہ تعالیٰ سے جو روز ازل سے تھا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جس قدر ضرور بڑھتا جا رہا ہے تو حضور کا اختیار بڑھتا جا رہا ہے. اور حضور کا اختیار تو خالی سال میں سوچتا ہے کہ ابھی تو تم نے دیکھا نہیں اختیار کر، قیامت میں دیکھنا ہے حضور کو اللہ نے کتنا اختیار کیا. یہاں تو پھر بھی عالم اسباب کی کچھ معاملات ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری باتیں، لیکن قیامت میں تو حضور ہی ہوگی، وہی انہیں کے قدموں میں حشر ہوگا. ہاشم نے چنا سے خدا میں فقال فرمایا اور کما خلاص ہوتے ہیں، میں ہاشم ہوں کہ میرے قدموں میں لوگوں کا حشر ہوگا. انجام حضور سب حضور کے قدموں میں اکٹھے ہوں گے. پھر حضور کا اختیار، اللہ اکبر، جو حضور نے فرما دیا ہو گیا. اور ہمیں اور آپ کو اس چیز کی طلب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی طلب ہے، رحمت کی طلب ہے. اللہ اکبر. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ وہ خود منتظر ہیں کہ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی شفاعت نکالے تو وہ رجوع تو کرے نہیں، تو سمجھے نہ سمجھے خود میں تمہیں دینا میں دے دوں گا، میرا نام تو لے، درشی پر پڑھے. بہت چھوٹی بات نہیں ہے. جب ایک صحابی سے کہا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہوئے حضور نور کرم پر موج تازہ دیکھی ہوگی تو قلب کریم ہو گیا. کہا یا رسول اللہ میں جو دعا مانگتا ہوں تو آدھا وقت دعا مانگتا ہوں، آدھا وقت آپ نے درود شریف پڑھتے ہیں. کہا اچھا ہے لیکن درود کچھ بڑا کہا یا رسول اللہ ایسا کروں گے 3 حصے درود شریف پڑھوں اور 1 حصے اپنی دعا مانگوں. کہا نہیں اچھا ہے لیکن اگر درود بڑھا دو. کہا یا رسول اللہ کیا میں یہ کروں کہ تمام وقت درود شریف پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو مانگنا چاہتے ہو اور وہ بھی دے گا جو تم مانگ نہیں سکتے. کتنا آسان ہے حضور سے پانا، اللہ تعالیٰ سے پانا. درشی بڑھ صلی اللہ علیہ وسلم. معلومات کا ہونا، جاننا، علم، ساری دنیا کی معلومات کے لیے تو بڑی کوششیں ہیں، اور حتیٰ کہ عزتیں بھی ایسی تقسیم ہو گئی ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، حالانکہ اس کا شعبہ تعلیم حاصل کرنے کا بڑا محدود ہے اور ایک خاص مقام سے تعلق کرتا ہے. یونیورسٹی پڑھتا ہے، جہاں پڑھتا ہے، اس کے بعد ایک جگہ وہ ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، اس کے بعد چھٹی ہے. لیکن سارے معاشرے میں اتنی عزت ہے، آئی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب
ڈاکٹر ہیں یہ اچھا انجینئر ہے پڑھ لیا انہوں نے کام کرتے ہوں گے کہیں پھر یہ آگے بہت بڑے انجینئر تھے لیکن دین کا عالم یہ ہے کہ کوئی بچہ اگر مولوی آ جائے تو لوگ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے اللہ اکبر اگر کوئی عالم آ جائے حافظ قرآن آ جائے اس کو معاشرے میں جگہ دیتے ہیں عزت حالانکہ وہ اس کا کام تو جاری ہے تمہاری پیدائش سے لے کے تمہاری موت تک ایک دین کا علم رکھنے والے شخص کا تعلق آپ کی ذات سے اس ڈاکٹر کی طرح نہیں ہے جو کسی ایک سبجیکٹ پہ ماہر ہے اور آپریشن کرتے ہیں چھٹی ہوا کہ نہیں ہوا ذمہ داری بھی نہیں لکھ کے دے دو ذمہ داری نہیں انجینئر کسی ایک شعبے پہ انجینئر ہوگا لیکن جو دین کا طالب علم ہے اللہ اکبر وہ انسان کی پیدائش سے لے کر شادی بیاہ سودا معاملات تجارت لین دین تمام معاملات اس کے علم میں ہوتے ہیں اور کم و بیش ہوتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ اکبر بات عیسیٰ سے ثواب تو کوئی کر سکے گا ایک ڈاکٹر جا کر نہیں کہہ سکتا کہ ابا جو نے ڈاکٹری پڑھی ہے اس کا ثواب آپ کو ملے نہیں اس کا ثواب آپ کو ملے وہ وہی قرآن پڑھا لیکن ہم اپنے معاشرے میں ان لوگوں کو جو اپنا وقت صرف کرتے ہیں ان کی تعظیم نہیں دیتے ہمیں ان کی زیادہ تعظیم کرنی چاہیے اور وہ شعبہ بھی بہت ضروری ہے کچھ لوگ اپنے اپنے شعبے میں ضرور کام کریں تاکہ معاشرے کا اس وقت جو ربط ہے انسانی زندگی کا وہ قائم رہے لیکن سمجھانا یہی ہے کہ جو دین کے طالب علم ہیں جو عالم ہیں جو یونیورسٹی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہی چاہیے میں تو وہ پتہ نہیں کس طرح بولنے لگا اور لیکن یہی بولنے کے لیے توجہ دینے کے لیے کہ آپ حضرات اگر آج کے بعد جیسے جو بھی میری بیٹے سے جا رہے ہیں وہ کسی بھی شخص کو یہ دیکھیں کہ شاید یہ مولوی ہے تو اس کی عزت کرے اس کی تعظیم کرے اس کا ادب کرے آنے جانے کی جگہ اس کے مقام کا خیال رکھے اس کا ادب کرے اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب کے ادب کرنے سے شفا نہیں ملے گی مولوی کا ادب کرنے سے شفا مل جائے گی بخشش جہنم کی آگ سے بخشش مل جائے گی اللہ کوئی صحیح عقیدہ اب وہ اچھا عقیدہ ہوتے تو باپ کہتے ہیں تو جائز ہی باپ مراد ہوتا ہے نا اس طرح کے ہوتے ہوں گے لیکن اب عالم کہتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو مومن ہے جو اللہ سے زباننے والا ہے ادب و تعظیم والا ہے خوش عقیدہ ہے جو عقیدہ اچھا نہ رکھے اللہ رسول کے بارے میں اللہ حضور کا سر میں رسول کی حضور کے بارے میں اگر اچھا عقیدہ نہیں ہے تو پھر وہ عالم نہیں ہے وہ دین کا عالم نہیں ہو سکتا وہ حضور کا ادب کرنے والا نہیں ہے سورہ رحمان کی تلاوت اللہ اکبر سب سے زیادہ صفت غالب ہے وہ رحمت کی ہے ہر شے میں اس کی رحمت چھپی ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ تمام صفات میں غالب آئی ایسا ماشاء اللہ آگے تشریف رکھیے چلیے ابھی بیان ہو رہا تھا ہمیں موقع ملا کہ عالم کی تعظیم کریں ریان کو ہی پڑھاتے نا سو گیا ہو گیا بہت لیٹ ہو جاتے ہیں نا بچہ آتا ہے اتنے پڑھنے اس ذوق شوق میں تو ہمارے پوتے جو ریان ان کی استاد محمد تو کیا کہہ رہے تھے ہاں جو دین سے شعبہ دین کے شعبے سے تعلق ان کا ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ اس ادب سے ہمیں فوراً ہی اجر ملتا ہے وہ تاریخ کا ادب نہیں ہے قرآن کا ادب اور پتہ نہیں اخبار میں کا دماغ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا اور کسی فتویٰ بھی نہیں لگایا کہ قاری نظر آتا ہے اپنے قرآن میں یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن
اصل میں وہ ایک چیز خلاصہ ہو جاتی ہے. جیسے انسان ہے، اس سارا عالم کبیر ہے اور انسان عالم صغیر ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کیا ہے، یہ سمجھو کائنات ہے، کیونکہ اس کی ساری فریکوینسیز اس میں ریموٹ کنٹرول کی طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دی. جیسے ریموٹ کنٹرول ٹی وی دیکھ رہے ہیں، چینل چینج ہو رہا ہے، میں حیران کہ کیسے منظر بدل جاتا ہے. وہ دیکھ رہے بچہ بیٹھا ہوا وہاں کچھ چیز ہلا رہا ہے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ریموٹ کنٹرول ہے. تو میں نے کہا کیسے منظر بدل جاتا ہے؟ نشریات تو نہیں بدلتی، ہر چینل اپنا نشریات ہے، لیکن وہ وہاں سے نمبر بدلتا ہے، سامنے سے نمبر بدلتا ہے، اس کی فریکوینسی ملی ہوئی ہے. تو جس شخص کی فریکوینسی مل جاتی ہے کائنات کی فریکوینسی سے، تو وہ اگر جو چاہے جھیل کو خشک کر دے، چاہے جھیل کو بھر دے، چاہے ساگر کو کہے نہ ساگر کو نہیں، خاصا میاں کہیں وہاں ساگر خشک ہو جائے. اللہ اکبر. کسی مردہ کو کہیں نہیں زندہ دیکھو اسے، زندہ ہو جائے، کیونکہ اس کی فریکوینسی پوری کائنات سے، حیات اور مواد سے ملی ہوئی ہے. ایک محدود ہماری سوچ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی عمر جو ہے 70 سال، اسی 70 سال جو ہے جو اللہ کے 100 سال ہوا، اسی کو ساری دنیا سمجھا ہوا ہے، اسی کو حاصل سمجھا ہوا ہے. غریبی امیری یہی حاصل ہے. یہ تو پھر مذاق ہوا کہ مٹی کے پتلے بنا دیے، کتنے سال ختم. بھائی انسان کو بنایا ہے، اس کا کائنات سے تعلق ہے. الرحمن علم القرآن خلق انسان، اپنی رحمت جیسے اس نے پھیلا دی ہے، اللہ اکبر، اور علم قرآن میں سمیٹ دیا ہے، اور پھر سب کچھ اس انسان جس کی خدمت پر اللہ کا ناز ہے محمد میں سمو دیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے اپنی رحمت سے ہر چیز جو دی، اپنی طاقت ہوئی اس رحمان میں، اور ہر حرکت جو اس کی رحمت کے سبب ہے، اور اس کا علم قرآن میں، بیان کل شیء قرآن ہے. اور وہ انسان جو علم القرآن، اللہ نے اس کو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے اور بیان کا علم عطا فرمایا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو کوئی حضور سے قریب ہوگا وہ رحمان سے قریب ہوگا، وہ قرآن سے قریب ہوگا. اور جو قرآن سے قریب ہوگا، جس قدر قرآن و صاحب قرآن سے قریب ہوگا، وہ قاری کیا ہوتا ہے، وہ ایک مفہوم اور قرآن کا ایک خلاصہ اس کا وجود ہو جاتا ہے. لیکن جہاں سے پکے حافظ قاری جہاں سے پوچھے تو سنا دیتے ہیں، فلاں سے پارا تو سنا دیتے، تو قرآن ہے کہ نہیں صاحب. ایک آدمی قرآن مت کہیے یا جب آپ کاغذ کو قرآن کہہ رہے ہیں، کاغذ کو قرآن کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہی اور چیز ہے، وہ وہی تحریرن اس میں محفوظ ہو گئی تو قرآن ہے. تو جس کی سماعت نے محفوظ کر دی وہی اللہ قرآن. مانے کا میں نہیں کہا، لیکن فتویٰ لگنا چاہیے کہ آدمی قرآن میں راز کسی کو نہیں معلوم. کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن جہاں سے پوچھو پڑھتا ہے، جہاں سے پوچھو بتاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن حافظ کے قول رکھا جاتا ہے تو حکم آتا ہے کہ زمین کو اس کو مت چھونا. زمین کہیں گی آتا ہے اس کو کیسے چھوؤں گی، اس کے سینے میں تیرا کلام ہے. حافظ کا بڑا مرتبہ ہے. اور اسی طرح چند صورتیں ضرور یاد کر کے جائیے. کوئی مثال دیتا ہوں نئے آنے نوجوانوں کہ کہیں پورا قرآن نیچے دیکھیں تو نیچے چھوڑیں گے، اوپر اٹھا کر ایک سے 12 ہو، چند آیتیں اوپر اٹھا کر رکھیں گے. کچھ نہ کچھ قرآن سینے میں دے کے جائیے، فرشتے اٹھا کے رکھیں. کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ہر ہفتے ایک صورت یاد کیجیے، ہر ہفتے سورۃ الانفال کیفیت سے یاد کر لیجیے، والضحیٰ سے یاد کر لیجیے. ایک تھوڑا سا وقت دے دیجیے
کتنا وقت دے دیا آپ نے دنیا کو. کوئی بھی یہاں 20 سال سے کم تو نہیں بیٹھا سامنے, اور باہر 50 سال تک جیسے نہیں ملے ہوئے. اتنے سال میں صورتیں کتنی آتی, 10-20 صورتیں بس وہاں سے لے کر تو یاد کرنے کی تراویح کبھی اکیلی پڑھ لو, صورت مفید سے الحمد للہ کیفیت سے وہ آیا ہے تراویح کے لائن 10 ہوتی ہے ریپیٹ کرو تو 20 سے زیادہ پڑھ ہی جاتا ہے. بہت افسوس ہے کہ دوست شروع بھی کرتے ہیں تو بس وہ 2-4 صورتیں یاد کر کے دماغ میں کام چل جائے پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں. آپ پیغام یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن میں سے سینے میں محفوظ کیجیے, اور پھر وقت زیادہ ہو جاتا ہے. سورہ کوثر سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پیش کیا چیلنج کے طور پہ, تو قرآن کا سارا بے مثال ہے. لیکن سورہ رحمان, سورہ یاسین شریف, علم شریف کی امور کتاب, اللہ خود قرآن شریف کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اللہ اکبر. تو سورہ فاتحہ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے انتخاب کیا تو نعت مصطفیٰ کو منتخب کیا, اس سورت کو منتخب کیا. اس میں سرکار کا ذکر ہے, فتحات حضور سے انا اعطیناک الکوثر. اللہ اکبر. پوری امت سے بھی ہو سکتا تھا, اور وہ کلام جو پوری امت مصطفیٰ سے ہے, اور جو ابھی لائے حکومت کو زبان, اس کا خطاب تو سبھی ہے نا, جنہوں اس میں سب انسان ہیں. اپنے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو یہ اس کو لکھوا دیں. ابھی لائے حکومت کو زبان, پھر لوگوں نے تم نے اتنی نعمتیں دی, کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ یہ نہیں لکھوایا, یہ لکھوایا پیارے حبیب ہم نے تمہیں کیسا عطا کیا ہے, اتنا دیا ہے. اللہ اکبر. انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر کی کثرت عطا فرما دی ہے, دے دی ہے. دے آتنا والی نہیں, دے دینا. آتینا عطا کر دیا ہے, جس کو چاہیے عطا فرمائے. ہم کر دیا, آپ کو مالک بنا دیا, خیر کثیر کا مالک حضور کو بنا دیا. پھر پیار دیکھیے, اللہ قربت دیکھیے, فرمایا فصلی لربک وانحر, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو. کہ میں نے تو بہت دیا ہے, لیکن اپنی توجہ بھی میری طرف ہی رکھ لوں. نعمتیں ساری دی اور نعمتوں کا مالک بنائے, لیکن تم میرے لیے فصلی لربک. ایک ترجمہ نماز کو اپنے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا, لیکن اپنی طرف سے اس کی نظر بڑھانا چاہتا. فصلی لربک, اللہ تعالیٰ تو تم اپنے رب کے لیے, رب نے تمہیں نوازا ہے, تم اپنی توجہ رب سے لیے, تم رب کے سرور سے ضرور رہنا. اور قربانی دو یا استقامت, اس وقت قربانی نہیں تھی. ایک معنی ہے کہ صبر کرو, مشکلات میں صبر کرنا. اللہ اکبر. کیونکہ زندگی ہے, یہ دنیا ہے, مختلف مراحل کے ساتھ گزرتا ہے, اور آپ کو ہم سب کو ہر بڑے مرحلے پر اللہ کی یاد کے ساتھ صبر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ نوکری نہیں ہے تو حضرت کیا پڑھیں, اتنے دن پڑھیے, 11 دن تو ہو گئے کہ نوکری نہیں ملی, 40 دن ہو گئے رشتہ نہیں آئے گا. بھائی ایسا بولیے, آپ پڑھیے اور صبر کیجیے اور انتظار کیجیے, اور اپنی جگہ جو کام آپ کو جس وقت کے لیے دیا گیا ہے اس پہ قائم رہنا بھی اللہ اکبر مالک کو خوش رکھتا ہے. آپ کے گھر پہ ملازم ہیں, وہ ہر مہینے تنخواہ بڑھانے کو بولے, جی ڈیوٹی ٹرانسفر کے لیے مانگے, تو افسر خوش نہیں ہوگا. استغفر اللہ, کوئی مثال نہیں ہے, لیکن ہمیں تو چین ہی نہیں ہے. تھوڑے دن ہی کام میں نہیں گزرتے کہ پھر کہتے اور بڑھ جانا چاہیے, اور یہ ہو جانا چاہیے, یہ اور ہو جانا چاہیے. ارے کچھ دن تو ٹھہرو اس جگہ, تمہیں آگے بڑھنا ہے, تمہاری جگہ دوسرے آئیں گے, یہ زندگی کا نظام ہے. لیکن جہاں سے وابستہ ہو گئے ہو اس جگہ جو ڈیوٹی تم کو دی گئی ہے اس میں ذرا تھوڑے دن ٹھہرے رہو, اور مالک پہ رکھو. وہ جب چاہے گا ترقی دے دے. ان کے پچھلی محنت میں یہ کیا کہ بادشاہ سے قریب ہونے میں زیادہ خطرہ ہے.
دودھ والے کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، غریب والے کا بادشاہ دیکھتا رہتا ہے، اس کی نظر کہیں اور تو نہیں ہے. جتنا غریب وزیر ہوتا ہے اس پر بادشاہ کی نظر سخت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور دور کے درباروں کو اپنا کام کیے جاؤ. اللہ اکبر. تو استقامت اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس مقام پہ رکھے جہاں رہے، صبر و شکر کے ساتھ رہے، نماز کے ساتھ. اور اگر آپ ایسا کریں گے، میرے آقا صبح کو شان ہے ہی بے شک کہ فرمائے نشان کا وہ ابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہی ابتر ہے، دلیل ہے، پیادات ہے، اس کی تسلی چلے گی. جو کچھ کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اور آپ اور ہم کے ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے اور سب استقامت کو اختیار کریں گے تو آپ کا دشمن دلیل ہوگا، آپ عزت پائیں گے. اس سورہ کوثر کے پڑھنے سے بھی، سورہ کوثر کے پڑھنے سے بھی اگر نظر دو اور کچھ نہیں یاد ہو تو بچے کی پیشانی پہ انگلی رکھ کے سورہ کوثر بند کر دینی چاہیے. تو اس سے بھی جو ہے وہ حاصل کی اثر سے اس کا اثر دور ہو جاتا ہے. اس میں 3 آیتوں میں بہت 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 قرآن بھرے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا عرفان نصیب فرمائے. اب کوئی رنگ جیسا جمشید بھائی کچھ پڑھ دیجیے یا وہ دم دم اور زیادہ یہ جگہ چھوٹی ہے، بہت ہے. اور یہ کنفرم کیا ہے ریفرنس کا ہمارے یہاں تو وہی درمیان اسلامی ولی کو رنگی کراچی کے لوگ بیٹھے صلی اللہ علیہ وہ بیٹھے